کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آج جس تاریخ میں ہم آپ سے پریس کانفرنس آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، آپ اس کی اگر کارکردگی دیکھیں تو ایک طرف اورنج ٹرینز چل رہی ہیں، ایک طرف صاف ستھرا پنجاب کی اسکیمز آ رہی ہیں، ایک طرف دھی رانی جیسی اسکیمز آ رہی ہیں، ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان بن رہا ہے، ایک طرف بند اسکول جو سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے پنجاب میں وہ چل رہے ہیں، اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ ہاسپٹلز بن رہی ہیں پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں، ایک طرف ہماری وفاقی حکومت جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکلز کو 2030 تک سسٹم میں اس وقت موجود ٹرانسپورٹ کا 30% جو ہے وہ 2030 تک ہم اس کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکٹریکل وہیکلز ہوں تاکہ ملک میں آلودگی نہ ہو۔ ایک طرف پاکستان اتنی زبردست ترقی کر رہا ہے، وفاقی حکومت کی بنائی گئی پالیسیوں کے نتیجے میں سرمایہ کار جو ہیں ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جس کی سب سے بڑی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 113 پہ ہمارا پاسپورٹ جو ریٹنگ پہ تھا وہ اب ٹاپ 100 میں آ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو رہی ہیں، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف بے حسی کی تاریخ ہے۔ 19 جنوری 2019 سانحہ ساہیوال سے لے کر جب معصوم بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو قتل کر دیا گیا اور پولیس کی جانب سے قتل کر دیا گیا، اور اس وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ جی ہم انکوائری کریں گے، اور آج تک ان کو سزا نہیں مل سکی، اس بے حسی کی تاریخ سے لے کر پھر مسلسل کے پی کے میں پی ٹی آئی کی دور حکومتوں میں سوات کے دریائے سوات میں جو لوگ معصوم بہتے رہے ان کی جانیں گئیں، اور ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ ایک والد کے سامنے اس کے بچے ڈوب کے مر گئے، لیکن بے حسی کی تاریخ یہ تھی کہ ان کے جو میتیں ہیں ان کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح کچرے کے ڈبے میں ان کی میتوں کو نکالا گیا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 11 کروڑ روپے کے بسکٹ کھانے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس 10 کروڑ کی چائے پینے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ سرکار کا جو ہیلی کاپٹر ہے جو کہ عوامی پیسوں سے خریدا گیا اس کو آپ اپنی پکنک کے لیے استعمال کریں، آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کریں، لیکن معصوم سیاہ جو اس وقت بچوں کی چھٹیاں ہیں جون جولائی میں وہاں جاتے ہیں، وہاں پکنک کرنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، زندہ جاتے ہیں، لیکن ان کی میتیں ان کے گھروں میں واپس آتی ہیں۔ اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعی قتل ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کے اوپر اس کرمنل نیگلیجنس پر، اس لوگوں کے اجتماعی قتل پر ایف آئی آر داخل ہونی چاہیے۔ ایک شخص جو پوری اسٹیٹ کو للکار رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے اور ہم ٹھوکیں گے، اس طرح کی جو زبان وہ بات کر رہا ہے، یہ ایک کرمنل آدمی ہے، یہ ایک ذہنی توازن کھویا ہوا آدمی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، کے پی کے اندر ہونی چاہیے، جس طرح سے وہ یہ ساری معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر جس طرح پی ٹی آئی نے سیاست کی، یعنی جب ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو گئی ہے، لیکن جب مکمل طور پر آئین کو تحفظ سپریم کورٹ فراہم کرتی ہے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ لوگوں کو نانی اماں اور دادی اماں کے قصے بتائے جا رہے ہیں کہ جی 8 ججز تھے، 13 ججز تھے، 9 ججز تھے، لیکن یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ 5 کے 5 ججز، محترم ججز، پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا فیصلہ تھا، متفقہ رائے سے فیصلہ تھا کہ جس جماعت کا کوئی نشان نہیں ہے، جس کا وجود نہیں ہے قومی اسمبلی میں، جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے، وہ جماعت کس طرح مخصوص نشستوں پر اب کلیم کر سکتی ہے۔ پھر مخصوص نشستوں پر کلیم تو دور کی بات ہے، ہر پارٹی اپنے الیکشن سے پہلے، شیڈیول آنے سے پہلے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی مخصوص نشستیں، وہ مائنورٹی کی ہوں وہ خواتین کی ہوں، مخصوص نشستوں کی لسٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ انہوں نے لسٹ تک پرووائڈ نہیں کی، بعد میں آ کے کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو جو اس سے پہلے والے ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا اس کو واپس لے کر بہت بڑا احسان کیا ہے پاکستان کی آئینی ہسٹری پر، پاکستان کے آئین کا تحفظ کیا ہے، اور اس پر مسلم لیگ نون اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے
اور ہماری جو پروونشل گورنمنٹ پنجاب میں ہے اور ہم تمام اتحادی سب کی طرف سے ہم سپریم کورٹ کے ججز کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو، کہ انہوں نے اپنے ہی سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ جو تھا جس میں انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا، اس کو واپس آ کے مکمل طور پر آئین کے حوالے سے اس کا تحفظ کیا اور اس کو آئینی فیصلہ ہم قرار دیتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں آ کر جس طرح اپوزیشن لیڈر سے مصافحہ کیا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے مصافحہ کیا اور انہیں دعوت دی ایک بار پھر۔ ایک جانب ہم انڈیا کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آئیں تمام مسائل کا جو آپ ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں۔ بھاگ گئے کیونکہ وہ چور تھے، ان کو پتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن میں سارا قصور انڈیا کا نکلے گا۔ اسی طرح محترم وزیر اعظم کی ایک بہترین سیاسی موو یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کی کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، لیکن چونکہ فارن فنڈنگ ہے پیچھے، چونکہ پیچھے پاکستان دشمن عناصر ہیں جو کبھی بھی مذاکرات کی طرف جانے نہیں دیں گے ان کو، کیونکہ ان کا مقصد ہے پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، پاکستان کی بڑھتی ہوئی معیشت ان سے برداشت نہیں ہو رہی، لہٰذا جو اتنے سالوں سے پی ٹی آئی پر کروڑوں اربوں روپے فنڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ ان پہ خرچ کرتے رہیں، ان میں انویسٹ کرتے رہیں، اب وہ پی ٹی آئی سے اپنا اصل کام لے رہے ہیں۔ ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں اور سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار بنائیں۔ لیکن ہم ایک بار پھر پاکستانی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کو آفر کرتے ہیں کہ آئیں قومی دھارے میں شامل ہوں، آئیں ملک کے لیے بیٹھ کے سوچتے ہیں، آئیں اس بڑھتی ہوئی معیشت کو اور توانا بنائیں، آئیں پاکستانی حکومت جو فیڈرل حکومت ہے اس کا ساتھ دیں، مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جو جائز مطالبات ہوں گے وہ جائز مطالبات ضرور مانے جائیں گے، لیکن ایک دہشت گرد تنظیم کو جس کے لوگ آ کے یہ بات کریں کہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے اور چڑھائی کریں گے، اس کو ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک محترم وزیر اعظم کی سربراہی میں آگے بڑھ رہا ہے، ہم ڈیفالٹ سے بچ چکے ہیں، ہماری معیشت مستحکم ہوتی جا رہی ہے، فارن انویسٹمنٹس کے لیے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، ملک میں روڈوں، رستوں اور موٹر ویز کا جال بچھایا جا رہا ہے، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نام ہے خدمت کا، رفتار کا اور شفافیت کا۔ آج ملک آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ قیادت مخلص ہے، جب قیادت مخلص ہوتی ہے تو ملک ترقی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔